بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل پاکستان میں ایک بڑی گرما گرم بحث چل رہی ہے اور وہ بحث ہے 7 محرم الحرام کو کراچی کے ایک معروف ثنا خان نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی رکھی اور وہاں سے ایک بحث چل نکلی۔ اب اس بحث کے 2 پہلو ہیں جن پر ہم بھی مختصراً گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس نعت خان نے اسی دن پہ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی رکھنا کیوں ضروری سمجھا؟ کیا کوئی اور دن نہیں ہو سکتا تھا اس شادی کی تقریب کے لیے؟ اس پر میرے خیال سے بہت سارے علماء کرام، بڑے سینئر لوگوں نے رد عمل کا اظہار کر دیا، مثالیں دے دی۔ جگر گوشہ خطیب پاکستان ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب، جگر گوشہ غزالی زماں سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی، مفتی ارشد القادری صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام کا پاکستان سے، ہندوستان سے بڑا زبردست رد عمل آ گیا۔ خود اس نعت خان صاحب کے جو پیر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے مدنی چینل کے ایک مذاکرہ جو 2 سال پہلے کا ہے، اس کے اندر جب ان سے سوال ہوا، ہر چند کے وہ کوسچن بھی پلانٹڈ تھا اور اسی مدنی چینل میں مختلف حوالوں سے یہ سوالات اٹھا کر یہ ایک راستہ بنایا گیا، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے، ہم کسی اور نئی کنٹروورسی کو نہیں شروع کرنا چاہتے۔ لیکن مولانا نے جو جواب دیا امیر دعوت اسلامی نے، اس کا یہ تھا کہ یوم عاشورہ کو بھی انہوں نے کہا کہ شادی ناجائز نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو ناجائز نہیں کہتا، اور انہوں نے کہا کہ شادی کرنا ان دنوں میں، محرم کے ایام میں، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن جہاں فتنہ کا اندیشہ ہو اور ایک انتشار کی فضا پیدا ہوتی ہو تو وہاں شادی نہ کرے۔ اب اس کے اوپر بے شمار مثالیں علماء نے کوٹ کی ہیں کہ جی کیا والد کا جنازہ پڑا ہو تو جائز تو اس دن بھی ہوگی، کیا اس دن شادی کی جائے گی، یا اپنے گھر میں کوئی مریض پڑا ہوا ہو وغیرہ، حضرت مولا علی کا نماز کو ترک کر دینا، حضور کے آرام میں خلل نہ ڈالنا، اس طرح کی بے شمار مثالیں کوٹ کی گئیں۔ اور پھر سب سے ایک اہم مثال یہ کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں اور مسجد نبوی کی اذان کی سعادت آپ کو میسر ہے۔ نبی علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے تو بلال حبشی مدینہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اذان بھی ترک کر دیتے ہیں، پھر جب کبھی آتے ہیں تو صحابہ کے پرزور اصرار پر بھی وہ اذان نہیں پڑھتے۔ اذان جیسا فضیلت والا کام، اور وہ بھی مسجد نبوی کے اندر، کس حکم شرع کے تحت سیدنا بلال حبشی نے اس کو ترک کیا؟ کوئی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کو بیان کرے گا؟ ہمارے اپنے بہت سارے ایسے معمولات ہیں صاحب، اہل سنت کے، ہمارے مسلم معاشروں کے، جس میں ہم اس سطح کی دلیل شرعی نہ ہونے کے باوجود ہم انہیں رواج بھی دیتے ہیں، ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، ان پر مناظرے بھی کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کا تعامل کبھی ہم بیچ میں لاتے ہیں، کبھی عرف کو لے کے آتے ہیں، کبھی ایک طریقہ اسلاف کو ہم سامنے رکھتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں جی کہ مسلم مجتمع کا، مسلم سوسائٹی کا اس کے اوپر یہ ایک تعامل ہے، اس کے اوپر ہم یہ معاملات کر رہے ہیں۔ تو بات کوئی اپنی ہماری مرضی کی ہو تو پھر ہم بہت ساری چیزوں کا سہارا لے لیتے ہیں۔ میں یہاں مثالیں کوٹ کروں گا تو پھر کوئی کہے گا کہ دیکھیں جی وہ معمولات اہل سنت کے اوپر اعتراض اٹھا دیا۔ ہم جانتے ہیں سارے، ہم بہت سارے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دفاع بھی صبح و شام کر رہے ہوتے ہیں، جن کے حکم شرع جس سطح کی دلیل ہم یہاں محرم میں شادی کے لیے نہ کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں، وہاں ہمیں دلیل میسر نہیں ہوتی۔ تو جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ان کا سہارا لے کے ہم کرتے ہیں۔ قطعی طور پر یہ اس کو روا نہیں تھا۔ جس شخص نے ساری زندگی نعت پڑھی ہو، جس کی پہچان حضور کی ثنا خوانی ہو، وہ اہل بیت کا بھی ذکر کرتا ہو، لیکن یہ تو تب ان کے اندر احساس ہوتا نا کہ جب وہ نعت خوانی کو اس انداز سے کرتے، جنہوں نے ساری زندگی طے کر کے، کانٹریکٹ کر کے نعتیں پڑھی ہیں، بڑے بڑے کانٹریکٹ ہیں ان کے، کروڑوں کے لوگ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اب یہ باتیں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب آ کے انہی کے جن کے گھر اور جن کے قدموں کا صدقہ آپ نے سب کچھ کمایا، انہی کے گھر اور انہی کی محبت کی بات آئی تو آپ دوسری سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ آج اگر آپ دوسری سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں صاحب، تو آپ اس زمانے میں بھی ہوتے تو آپ تب بھی دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوتے۔ دوسرا پہلو اس بحث کا یہ نکلا ہے کہ خطیب شہید مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے اس کے اوپر ایک رد عمل کا اظہار کیا،
اس میں ان کے الفاظ کو بنیاد بنا کر اس واقعے کو پس منظر میں ڈالا جا رہا ہے اور مفتی حنیف قریشی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مفتی حنیف قریشی ہوں یا مفتی شوکت سیالوی ہوں یا دیگر علماء جن میں سید مظفر شاہ صاحب بھی شامل ہیں، جنہوں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے، یہ ان کا ایمانی اور ایک عقیدت کا جو تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی آل سے، یہ اس کا اظہار تھا۔ اب اظہار خیال کس انداز سے کیا گیا اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، ان کے جذبات پہ بحث نہیں ہے۔ ان سارے بزرگوں میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ محرم میں شادی ناجائز ہے۔ جو بات امیر دعوت اسلامی نے کہی ہے وہی بات انہوں نے بھی کی ہے، اور کوئی اپنی طرف سے کسی شرعی جائز امر کو کیسے ناجائز قرار دے سکتا ہے؟ لیکن میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ جو بات مفتی شوکت سیالوی صاحب نے کی وہ عام تھی، انہوں نے کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کی تھی، وہ عام بات کی تھی۔ مفتی حنیف صاحب نے جو بات کی وہ اسی دن یا نیکسٹ ڈے کا، جس دن شادی تھی اس سے اگلے دن کا یہ واقعہ ہے۔ اور میں چونکہ خود بھی ایک چھوٹا سا خطیب ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ خطیب دوران خطابت ہوا کے گھوڑے پہ بسا اوقات سوار ہوتے ہیں، تو شاید جو مجھے ان کی باڈی لینگویج سے لگا اور جو میں نے وہ بیان سنا، شاید وہ کہنا نہیں چاہ رہے تھے جو ان کے زبان سے پہلے نکلا، اور بعد میں انہوں نے اسی پہ اکتفا کیا کہ ہمارے ایک مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا اور وہ اس طرح کا جواب۔ لیکن اس میں جہاں اسناد خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے بیٹی کے متعلق بات بھی میں سمجھتا ہوں وہ بالکل نامناسب تھی، اسی لیے مفتی صاحب حنیف قریشی صاحب نے آدھی بات کر کے آدھی بات وہ کھا گئے، اور اس کو انہوں نے پھر اگلے اس پیرائے میں ڈال دیا جس پیرائے میں بات شوکت سیالوی صاحب نے کی تھی۔ حنیف قریشی صاحب وہ محب اہل بیت ہیں اور اہل سنت کے لیے، اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ اس نعت خان صاحب اور ان جیسے کئیوں سینکڑوں پر وہ باری ہیں، بڑے آدمی ہیں، ان کی خدمات ہیں۔ انہیں اپنے الفاظ کے چناؤ کی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے الفاظ واپس لے لینے چاہیے۔ جو نکل گیا ویڈیوز میں آ گیا، تشہیر ہو گئی، اب اور اس کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی جاری و ساری ہے، اور مزید ہمارے مسلک کے اندر مزید دراڑیں پیدا کی جائیں گی، اور سوشل میڈیا کے مفتیان اس میں لگے رہیں گے، لوگوں کا وقت بھی برباد کریں گے اور امن کی فضا کو خراب کریں گے۔ یہ لفظ کسی کی بھی، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں اولاد، تو وہ جیسے ان کی باڈی لینگویج سے اور ان کے انداز تکلم سے اس بات کا اندازہ ہر دیانتدار شخص کو ہو جائے گا جو بھی دیکھے گا کہ وہ غیر ارادی طور پر جیسے جملہ سبقت لسانی جسے ہم کہتے ہیں نکل جاتا ہے، وہ جملہ ان سے جو ادا ہوا یقیناً وہ خود بھی اس کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس پر وہ وضاحت کیا کرنی ہے، نظریہ ان کا جو ہے اس شادی اور اس طرح کے چیزوں کو رواج دینے والا، یہ یقیناً ہمارے مد مقابل جو فرقہ ہے یہ اس کا طریقہ کار تھا۔ کل تک تو یہ چیزیں سپاہ صحابہ کرتی تھی جو آج آپ نے شروع کر دی ہیں نعت خان صاحب۔ تو بہرحال جو گھر پہ بات آئی یا وہ بچی کے حوالے سے بات ہوئی، وہ آدھا جملہ ہی بے شک ادا کیا اور اس کو معانی پہناتے پھر رہے ہیں اور رنگ برنگے لوگ، اس کے اوپر مفتی حنیف قریشی صاحب کو وہ جملہ بھی واپس کر لینا چاہیے۔ اور بچی کے حوالے سے اگر وہ بات منسوب ہو گئی ہے تو وہ اس نعت خان بحیثیت انسان بھی، بحیثیت یا رسول اللہ کہنے والے کی بھی، اس کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ جملہ واپس لے لینا چاہیے۔ باقی نظریہ جو بڑے بڑے میں نے آپ کو نام گنوائے، بے شمار اس کے علاوہ ہیں، درجنوں نہیں بیسیوں سینکڑوں کی تعداد میں علماء اپنا رد عمل دے چکے ہیں، اور تعامل ہمارا کیا ہے معاشرے کا، امت مسلمہ کا، سارے ہمارے ریجن کا، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ لہٰذا کسی طور پر بھی کوئی اس حنیف قریشی صاحب کے، میں نے اس لیے کہا کہ اس جملے کو واپس لے لیں کہ اس کی آڑ لے کر اس نعت خان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اس کے اس کرتوت پر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ کھوٹے کھرے کی پہچان آپ کر لیں، لیکن قریشی صاحب کو اپنا یہ جملہ اخلاقی طور پہ واپس لے لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر قائم و دائم